بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اور اپنے رب کی تسبیح، ان کی حمد، ان کی تعریف کے ساتھ بیان کیجیے. کب؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. بیان کیجیے اپنے رب کی تسبیح، ان کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اللہ رب العالمین نے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد جو سب سے بنیادی اور اساسی رکن اسلام کا بنایا ہے وہ نماز ہے. مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. فرق کیا ہے کہ مرد، آجو بیٹا آجو، ادھر آجو، ادھر آجو سالم. فرق کیا ہے؟ مرد وہ نماز کہاں ادا کریں گے؟ آ کر باجماعت ادا کریں گے، مساجد میں بھی آئیں گے اور بولیے باجماعت ادا کریں گے. اور خواتین جو ہیں وہ ان کا گھروں میں پڑھنا بہتر اعلیٰ ہے، لیکن وہ نماز کے لیے مساجد میں آنا چاہیں تو شریعت کے قوانین ان کی پابندی کرتے ہوئے انہیں روکا نہ جائے گا. اور نمازیں یہ جو فرض ہیں، ان میں بھی نمازوں کی حاضری اور اس پر ملنے والے ثواب، اس میں درجات ہیں. قرآن و سنت اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو نمازیں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. اور ان نمازوں کو پڑھنے والوں کو، ان کا اہتمام کرنے والوں کو، اور دنیا اور دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اس کی باجماعت ادائیگی کے لیے ان دونوں نمازوں کے لیے آنے والے، انہیں اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور یقین آ جائے، سمجھ بھی آئے اور یقین دل دماغ کے ساتھ آئے، تو پھر ہماری کوشش ہو کہ یہ دونوں نمازیں ہر وقت ہوتی رہیں، ہم ان کے لیے جاتے رہیں اور اللہ کی رحمت کے خزانے اس سے اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو بھرتے رہیں. قرآن و حدیث میں ان کے متعلق بہت کچھ ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں چند ایک احادیث کو سنتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان نمازوں کا مرتے دم تک پابند بنائے. اور اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کے ادا کرنے والوں کے لیے باجماعت
جو اجر و ثواب رکھا ہے ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت میثم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان الملک یغدو برایته مع اول من یغدو الى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزلها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی حدیث مبارک ہے کہ اگر ہم نے پہلے نہیں سنی ہے تو دل دماغ کو حیران اور ششدر کر دینے والی حدیث مبارک ہے کہ فجر کے لیے آنے والا اور پہلے آنے والا اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا مقام و مرتبہ ہے اتنی ہی غفلت زیادہ ہے، جتنا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اتنا ہی استحقار اور استخفاف زیادہ ہے، یعنی سمجھتے کچھ نہیں ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا صبح جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے، صبح جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نورانی فرشتہ آتا ہے، اللہ اکبر، اور اس فرشتے نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور کہاں تک آتا ہے، کب تک رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب وہ نکلتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے جھنڈا اٹھا کے، اور اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ مسجد میں رہتا ہے، اور جب وہ گھر واپس جاتا ہے پھر اسے چھوڑنے گھر ساتھ جاتا ہے جھنڈا اٹھایا، یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ بھی جھنڈا اٹھا کے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو صبح و دم جسے اتنا پروٹوکول ملے اور ربانی حقیقی پروٹوکول ملے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر جس کے گھر میں صبح و دم فرشتہ رب کی رحمت کا جھنڈا لگا کر جائے، وہ گھر سارا دن کتنا بابرکت رہے گا۔ اگر کسی کو پتا ہو صبح باہر نکلوں گا تو بڑے لوگ مجھے پروٹوکول دیں گے تو کوئی کام بھی نہ ہو، شوق سے ہی باہر نکلتے ہیں، اور پھر سارا دن فخر کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، چھاپتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ پروٹوکول ملا، یہ اعزاز ملا۔ تو اس اعزاز ربانی سے بڑا اور اعزاز کیا ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ صبح جو بازار سب سے پہلے جاتا ہے، اکثریت کیسی ہے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں، لیکن یہ اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنے نوکری کی جگہ، ملازمت کی جگہ، پڑھانے کی جگہ، ان کو ہوتا ہے کہ ان ٹائم، یا کیا کہتے ہیں، بیفور ٹائم، ان ٹائم یا بیفور ٹائم پہنچو تو اس کا مقام و مرتبہ اور ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو صبح سب سے پہلے بازار جاتا ہے
اس کے ساتھ شیطان جھنڈا اٹھا کے جاتا ہے، اور جب تک وہ بازار میں گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، شیطان جھنڈا اٹھا کے اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر واپس آتا ہے تو شیطان جھنڈا بھی اس کے گھر میں اس کے ساتھ داخل کر دیتا ہے۔ تو صبح و دم جو فجر کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس پر کتنا پیار آتا اور اللہ کی رحمت اس پر کس طرح نازل ہوتی۔ اور آئیے ہم لوگ بڑے لوگ ایسے ہیں، نماز نہیں صبح پڑھنی، یا نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھنی ہے، لیکن نکلتے ہوئے کہتے ہیں جی آیت الکرسی پڑھ کے نکلنی ہے کہ نہیں؟ ایسے گاڑیوں میں بھی لٹکائے ہوتے ہیں، کچھ نے بازوؤں پہ باندھے ہوتے ہیں، کچھ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ نکل رہے ہیں فلاں فلاں ذکر کر لینا تاکہ سلامتی کے ساتھ سارا دن باہر گزرے۔ نماز پڑھ ہی نہیں یا اس کو اس کے وقت سے قضا کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہے، اور انسانی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے حفاظت سے آئے اور حفاظت سے جائے۔ اور جو حالات ہے آج کل، تو فجر پڑھنے والا وہ اپنے لیے ربانی انتظام، اللہ کا کیا ہوا انتظام وہ اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ جو فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ اکبر، فمن اخر ذمۃ اللہ کبہ اللہ فی النار لوجہہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پڑھنے والے کے لیے عظمت، بڑائی، شان بہت ہے، وہیں اس کو ضائع کرنے والے کے لیے سزا اور وعید وہ بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی، لیکن کہاں پڑھی؟ کس کے ساتھ پڑھی؟ گھر میں پڑھ لی، بیڈ روم میں پڑھ لی، دفتر میں پڑھ لی، ادھر ادھر پڑھ لی۔ من صلی الصبح فی جماعہ، جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اور جماعت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے۔ جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین خود لے لیتے ہیں۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی سپرداری میں آ جاتا ہے۔ کس کی سپرداری میں آتا ہے؟ اللہ کی، پھر کسی گارڈ کی، کسی گن مین کی، پھر اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، سیکیورٹی کی ضرورت، اگر نماز پڑھی ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اب اللہ کی سپرداری میں ہے۔ اور پھر بڑا آدمی جب کوئی چیز دے رہا ہو اور چھوٹا آدمی اس کی قدر نہ کرے، انکار کر دے یا اس کو گھٹیا جانے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ کو بڑا آدمی کسی چھوٹے کو بلائے اور چھوٹا جائے نہ، تو پھر جہاں تک اس کا بس چلتا ہے کہتے ہیں جب تک تیری یا میری زندگی ہے تجھے ذلیل کرتا رہوں گا، تو نے میری قدر ہی نہیں کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین صبح و دم ذمہ داری لے رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے اللہ کی اس ذمہ داری کو ضائع کر دیا، اللہ کی اس ذمہ داری کو جس نے دھتکار دیا، یہ ضرورت نہیں ہے، اور دھتکارا زبان سے تو نہیں کہا لیکن عمل سے کہ مجھے نہیں اس کی ضرورت ہے،
فرمایا جس نے ایسے کیا اس کا انجام کیا ہے؟ اسے اللہ رب العالمین منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرائیں گے۔ اب یہاں جس نے اللہ کی ذمہ داری کو ضائع کیا، محدثین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو فجر کی نماز باجماعت کے لیے نہیں آیا، اس نے اللہ کی سپرداری اسے واپس لوٹا دیا، اس کو ٹھکرا دیا کہ ضرورت نہیں۔ فرمایا اس کا انجام یہ ہے کہ وہ چہرے کے بل جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب سارا دن وہ کس کی حفاظت میں رہے گا؟ تو فرمایا اس بندے کو جو سارا دن تنگ کرنے کی، تکلیف پہنچانے کی، اذیت دینے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں منہ کے بل گرائیں گے۔ یعنی اللہ جل شانہ کے ہاں اب یہ بندہ، اس کا سارا دن مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اس کو کسی نے چھیڑنا، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، اور جو پہنچائے گا وہ جہنم کے آگ میں منہ کے بل گرے گا، اور یقیناً تکلیف پہنچانے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور ابھی ابتدا میں ہم نے جو آیت مبارکہ سنی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور تسبیح بیان کر تعریف کے ساتھ، کس کی؟ اپنے رب کی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ مراد کیا ہے کہ فجر اور عصر ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرو با جماعت۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اور رات بھی کیسی تھی؟ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند وہ چمک رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے چاند کو، 14ویں کے چاند کو دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یقیناً تم لوگ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے آج 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے دیکھنے کا اور کیا کچھ کرنے کا جب یہ 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے۔ فرمایا تم اسی طرح دیکھو گے اپنے رب کو جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ کی مخلوق ساری ہوگی اور اللہ جل شانہ ان کی ذات مبارکہ ایک وحدہ لا شریک، تو سارے کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا لا تضارون فی رؤیتہ، تمہیں اپنے رب کا دیدار کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جس طرح چاند ہے اس کو ساری دنیا دیکھتی ہے، تو جو دیکھ رہا ہے نہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے نہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اپنے رب کو یقیناً دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بغیر لڑائی جھگڑے اور بغیر تکلیف کے دیکھتے ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اب اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صرف مسلمان ہونا یا عاشق رسول ہونا یہی کافی؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر استطاعت رکھو تو 2 نمازوں کے معاملے میں تم پر کوئی غالب نہ آئے،
دو نمازوں کے معاملے میں تمہیں کوئی شکست نہ دے، دو نمازوں کے معاملے میں تم ہزیمت نہ اٹھاؤ، دو نمازوں کے معاملے میں تم لوگ ہمت نہ ہارو۔ اور وہ دو نمازیں کون سی ہیں؟ ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اور اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں لا تفوتنکم، اے حدیث مبارک سننے والو، یہ نمازیں کبھی تم سے ضائع نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو ان نمازوں کی مرتے دم تک حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلہ میں ہم جو پہلے غلطیاں خطائیں کر چکے، مولا کریم ان کی تلافی فرما کے ہمیں معاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔